اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I, Dr. Muhammad Yasin, Assistant Professor, Islamic Studies, National Textile University, Faisalabad, welcome you all NTU International Seminar cum Webinar on Modesty 2021. اس کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ کرنٹ حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا عنوان ہے اسلام کا تصور حیا اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت و اہمیت. ہمارے آج کے اس سیمینار کے چیف گیسٹ ہیں ڈاکٹر حافظ حفاظت اللہ صاحب, ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھیولوجی, اسلامیہ کالج, یونیورسٹی پشاور. اور ہمارے جو اسپیکر ہیں گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر نسیم گل صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز, بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی, راجوری, جموں کشمیر. اور ہماری دوسری جو اسپیکر ہیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ تابش صاحبہ, اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک اسٹڈیز, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, حیدرآباد. اور ہمارے تیسرے جو اسپیکر ہیں آج کے ڈاکٹر محمد سعید شیخ صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ انچارج, ماڈرن سینٹر آف ایکسیلنس ان اسلامک اسٹڈیز, دی اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور. I welcome you all on the behalf of worthy Rector Professor Dr. Tanveer Hussain and our Dean Dr. Professor Zafar Javed Sahab, School of Art and Design. We start our program with the recitation, and I invite Hafiz Arslan Tahir, جن کا تعلق بی ایس ٹیکسٹائل بی ایس ٹی ایم ایم سے ہے, کہ قرآن مجید کی آیات سے ہمارے دلوں کو منور کریں. حافظ ارسلان طاہر صاحب, جی آپ سب اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے گا اور سٹارٹ کیجیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں محترمہ زیبا قمر صاحبہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. ان کا تعلق ٹیکسٹائل ڈیزائن سے ہے. محترمہ زیبا قمر صاحبہ جی پلیز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں تھی ایک دن خیالوں میں کھوئی ہوئی، تھی ایک دن خیالوں میں کھوئی ہوئی، رب سے میں نے تصور میں کی التجا، سب سے پیارا تجھے کون ہے اے خدا، مجھ سے میرے خدا نے کہا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. میں نے آدم سے پوچھا کہ اے او سخی، میں نے آدم سے پوچھا کہ اے او سخی، آپ سے بڑھ کے جگ میں کوئی بھی نہیں، بولے مجھ سے بھی بڑھ کے ہے وہ مہجبی، نام جن کا سر عرش میں نے پڑھا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. میں نے یوسف سے پوچھا کہ پیارے نبی،
میں نے یوسف سے پوچھا کہ پیارے نبی دیکھ کر آپ کو انگلیاں کاٹ لی، بولے مجھ سے بھی ہے اس جہاں میں ہنسی، جس نے دیکھا انہیں ان پہ خود کٹ گیا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ میں نے نبیوں سے پوچھا کہ او انبیاء، میں نے نبیوں سے پوچھا کہ او انبیاء، گئے تھے معراج پھر کیا ہوا ایسا، بولے انبیاء، بولے سب انبیاء ہے قسم با خدا، ہم بنے مقتدی وہ بنے مقتدا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ جزاک اللہ۔ Jazakillah. Now, I request our worthy Dean, Professor Dr. Zafar Javed Sahab, for his welcome address. Sir Zafar Javed Sahab, please. Dr. Yasin, thank you very much for providing me an opportunity to talk to such a learned gathering online. First of all, I would like to thank you, all of you who are participating, and especially those who organized. And as usual, Dr. Yasin is always on the forefront of arranging such kind of very good events. And he always planned these kind of events right according to the requirement or the present requirement or the requirement of the day. And the topic he has selected today, on which we all are sitting and about to listen to some very learned scholars, is about the modesty. My opinion, and it's not only my opinion, but this is the opinion which has been given to the Muslims and given to the humanity by the great religion Islam, that generally whenever we talk about the modesty, unfortunately, all fingers points toward the females, to the women, to the ladies. This is a wrong concept, and Alhamdulillah, in Islam, men and women share responsibility in upholding modesty and controlling their desires in the society. Whether someone dresses or behave modestly or not, the obligation to guard one's own chastity rests with each gender. While many people think that there is an excessive emphasis on modesty for the woman, but Allah subhanahu wa ta'ala command for men to maintain the modesty precedes the one for the women in the Quran. And Quran says, tell the believing men to lower their glances and guard their private parts. That's purer for them. And God is well aware of everything they do. So I think the need of the hour is to realize that this modesty is not only a gender specific. Rather, this is for everyone, for male and female
in equal manners. So this is something we all need to realize, and this is something we all need to practice. And if everyone shares the responsibility and everyone is aware of the responsibility, I think the problem is going to this problem of this issue of modesty is going to vanish away very fast. So I'm really thankful to all those foreign speakers and all those national speakers who agreed to spare their time to be part of this webinar. And I really appreciate that even in this time of pandemic, when events in person are becoming very difficult, and still we using this technology we have, we all are gathered here. My sincere thanks to everyone, and my appreciation, a real appreciation to all those who are here as a participants. And I wish all of you a success in your life. And I'm sure that this event is going to shed a light on very important parts of our religion and the requirement. And we all are going to learn a lot of it. And this is going to leave a positive mark in our daily routines. Thank you very much once again, Dr. Yasin, his team, all the students, organizers. Thank you very much. Thank you, sir. जहां तक आज के हमारे इस सेमिनार कम वेबिनार का ताल्लुक है, तो इसका ताल्लुक हया से है। और हया जो है वो हयात से निकला है, अगर हम यूं भी कहना चाहें, जिसके मानी जिंदगी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मुआशरे या फर्द में हया का होना जिंदगी की इलामत है। तो गोया अगर हमारे मुआशरे के अंदर हया मौजूद होगा तो हमारा मुआशरा जिंदा तस्वर किया जाएगा। वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं अपने पहले स्पीकर मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर नसीम गुल साहब, जिनका ताल्लुक मैंने आपसे पहले भी बताया, बाबा गुलशन शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू कश्मीर से है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सर प्लीज़ आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाइए। मोहतरम डॉक्टर नसीम गुल साहब, सर प्लीज़। बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। First of all, I must thank the organizers, particularly Yasin Saab, for organizing this very special event and inviting me to this seminar or webinar. I'm also thankful to the team which is supporting in fulfilling or in mutualizing this event. I'm also thankful to the university, National Textile University, for giving all the logistics in order to organize this event. Yasin Saab, can I share the screen? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको उसका कर देता हूँ। यस जी सर, मैं आपको जी सर प्लीज अब आप कीजिएगा, अब आप कर सकेंगे, शेयर कीजिए। जी जी।
Okay. The Quranic verses which were recited were very much concerned with the title, with the theme, which is the topic of today's seminar cum webinar. I, Dr. Naseem Gul, Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu Kashmir, will be throwing some light on modesty in Islam and Muslim societies. An overview. The haya, which is basically mentioned as an Arabic word, mostly translated in English as decency, humility, modesty, self-respect, shame, shyness, etc., which is basically natural in all the human beings. It is inherent, innate in nature. It's not something which has to be received from outward. Rather, it's innate in the nature of all the human beings. It's not the quality of some special race, some special civilization. Rather, it is innate to each and every human being. It's a natural, inculcated thing in all the human beings. It's mainly used in the context of modesty, the word haya. And its antonym, the antonym of haya, the opposite of haya, is immodesty. It's lewdness or obscenity. Haya, that's modesty, has been encouraged. Rather, it's recommended, commanded in Islam. And its opposite, immodesty, indecency, has been discouraged. Rather, it is prohibited in Islam. The Quran talks about haya almost in two different places. At one place it says, indeed, Allah is not shy. He does not feel haya, he does not feel shy to present an example, that of a mosquito or what is smaller than it. And those who have believed know that it's the truth from their Lord. But as for those who disbelieve, they say, what did Allah intend by this as an example? He misleads many thereby and guides many thereby. And he misleads not, except the defiantly disobedient. This is what is mentioned in the Quran in Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 26. At one more places in Surah Al-Qasas, chapter 28, verse number 25, Almighty Allah says regarding the story of Moses, Musa alayhi salam, says that then one of the two women came to him, walking with haya, walking with shyness. She said, indeed, my father invites you that he may reward you for having water for us. When he came and related the story to him, Moses related the story in front of the fathers of two sisters. He said, fear not, you have escaped from the wrongdoing people. We have many prophetic pearls mentioned at different places of the prophetic traditions. For example, it's narrated by Abu Hurairah radhiyallahu anhu that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, faith, that's belief, consists of more than 60 branches. That's the parts. And haya is a part of faith. It's what is mentioned in Sahih al-Bukhari. One more prophetic pearl says, which is narrated by Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam once passed by a man who was admonishing his brother regarding haya, saying, you are too shy.
and I am afraid that might harm you, that this shyness might harm you. On that, the Prophet ﷺ said to this man, leave him, for haya is a part of faith. And in another narration, he said, ﷺ, haya does not bring anything except good. One more prophetic pearl says that indeed from the teachings of the first prophets, which has reached it to you, which has reached it to the companions, which has reached it to the Arab people, which has reached it to the Muslims, is that if you do not have shyness, then do as you please to do. One more prophetic pearl says that, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's regarding the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he was more bashful than a veiled virgin girl. He was more shy than a veiled virgin girl. It's narrated on the authority of Anas ibn Malik that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when lewdness is a part of anything, it becomes defective. And when haya is a part of anything, it becomes beautiful. Abu Hurairah radiallahu anhu narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, al-haya is from faith, and faith is in paradise. Obscenity is from torture, and torture is in the fire. Prophet sallallahu alaihi wasallam indicated that every way of life has an innate character, and the character of Islam is haya. Or he said that every deen or religion has an innate character, and the character of Islam is modesty, haya. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed, haya, that's modesty, and iman or companions, when one of them is lifted, the other leaves as well. That is, if haya is lifted, iman lifts as well. If iman is lifted, haya lifts as well. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, haya and trustworthiness will be the first to go from this world before the doomsday. These are the signs of the end times. Therefore, keep asking Allah for both of them, haya as well as for trustworthiness. The person with haya is not a shameless person. He or she is chaste, morally upright. They are restrained. They are upright. They are virtuous. He or she is not immodest. They are not immoral. He or she is not indecent. He or she is not lewd. They are not unabashed. They are not unashamed. They are not unblushing. And he and she is not unchaste. Haya, as I said, is innate in human nature. Haya is not morally to be imposed. It's not to be imposed by force, but something that must arise from within people because it is innate in nature. And it's why we see that this haya is prevalent not only in the Muslims, rather in all the adherents of different religions. This haya is not only part and parcel of Islam, rather it is universal because it's natural, it's innate in all the human beings. That's why we see in the followers of different religions, in the adherents of different religions, they have different kinds of, different ways of preserving this haya. One of the examples which I can quote here, which I have observed many times whenever I visited Rajasthan, a part of India, a state of India, whenever I visit there, I have seen it many times.
And let me recall an event when I was walking with one of my friends of Rajasthan. We were walking on some village roads, and I observed that some women, some females, they are sticking to the walls. वो दीवारों के साथ चिपक जा रहे थे. I asked one of my friends who was accompanying me, I said, why are they doing it? ये दीवारों के साथ क्यों चिपक रहे हैं? Why are they sticking with the walls of the houses or of the buildings? He said that this is basically a culture of our society. And the fact is that ये जो औरतें दीवारों के साथ चिपक रही हैं, इनका कोई देवर, बड़ा देवर जो है, हस्बैंड का भाई, वो गुजर रहा है. एंड इस वक्त जो है ये ज़्यादा सख्ती करती हैं अपनी उस हया के अंदर, अपने उस कल्चर के अंदर, अपने उस कस्टम के अंदर, दीवारों के साथ चिपक जाते हैं. लेकिन जब भी कोई गैर मर्द इनके सामने आता है, whenever any unknown men, unknown to them, whenever he approaches to them, वो पर्दा करती है. They veil themselves. वो अपने आप को छुपाती है. लेकिन जब उनके सामने उनका देवर आता है, उनके शौहर का भाई आ जाता है, तो उसके अंदर वो सख्ती आ जाती है और वो दीवार के साथ पूरा चिपक ही जाते हैं. I recall some of the prophetic traditions, some of the events which happened during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or which used to happen during the time of Khulafai Rashidin, or even during the time of other Sahaba in the Arabian Peninsula. They had this custom also. कि औरतें जो है दीवारों के साथ चिपक जाती थी. So this custom of Rajasthan, this culture of Rajasthan, it's not something which is being observed by or followed by Muslims. Rather, these women are traditional Hindus, and this is the culture which they are following here. That's why I say that this haya is innate in all human beings. It's universal. It's innate in all humans. So haya is not morally to be imposed, but something that must arise from within people. But at the same time, it's not a private affair. It's an established and accepted social morality, which members of society collectively regard as desirable. Though it's an individual affair, but at the same time, it is related with the society also. So one must be cautious about the society in order to preserve this culture in the societies. A state, therefore, is expected to be the organ through which any society mediates its moral values. I'm not talking about the Islamic state, rather any state, those who believe that morality is innate in nature. It is a universal of all human beings. So all those societies, all those states, all those cultures, they are expected to be the organ through which any society mediates its moral values. One of the important things which is mentioned in the Islam is satr, which is another important thing to be understood. Muslim men as well as women are asked by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may peace and blessings be upon him, to observe this satr. This means Muslims, both men and women, must keep their bodies covered in front of others, even of the same gender. The only exception to this rule is one's spouse. One more important thing in this context is the hijab. And the Quran mentions, tell the believing men, I will not talk about the women because there is another speaker from the women's side, he will touch surely on that very part. But the Quran first talks about the believing men to lower their gaze and be modest. That is purer for them. Lo, God is aware of what they do. That's the Quran chapter 24 verses 30 and 31. The etiquettes of hijab go beyond a dress code. It's not only the burqa, rather it's a complete code of life. It defines the relationship that men and women in a Muslim society maintain with each other. It lays out the guidelines for interaction between the genders.
particularly those not related to each other by marriage or by blood. In essence, it is a set of legal and social norms that define gender relations in the public and private space in the Muslim world. One more important thing we already know is nikah, which means marriage in Arabic. This is the only relationship in which an adult man and an adult woman can see each other's bodies. It's not surprising, therefore, to note that dating still remains unheard or still remains very uncommon in the Muslim world, despite the practices introduced through Western television programs in our Muslim territories. Extramarital relations is considered still a major sin in Muslim territories, which is surely a major sin in Islam. And Muslims are encouraged rather to marry. The institution of marriage in the Muslim world has been seriously challenged by the cultural imports, by the cultural aggression from the West. However, its strength despite these pressures prompted former US President Jimmy Carter to note that the only countries in the Africa where AIDS has not become an epidemic are Muslim countries. We Muslim countries still have very negligible existence of red light areas, prostitution areas. In many of the Muslim countries, it's totally prohibited, and wherever it is permitted or legally allowed in the Muslim territories, still we see that there are very negligible existence of these brothels or red light areas. It's because the Muslims have this concept which is inculcated in their mind and in their heart that this is immodesty. The concepts of haya, satr, nikah, and hijab are Islamic values, norms, and etiquettes. Although not all Muslims may live up to these ideals in the current world, in the present scenario, in the 21st century, social morality is still defined by these norms in the Muslim world. And nudity is nothing but the antithesis of haya. Even by those who may not be living by these ideals in the Muslim world, they say that nudity is something which goes against haya, and that goes against the common understanding of human beings. Breaking these norms is taken extremely seriously in Muslim societies. This haya, this satr, this nikah, this hijab is not only in the Muslim societies, rather those traditional societies of Christians, traditional society of Jews, traditional societies of Hindus, traditional societies of Zoroastrians, and other adherents of different religions, they also observe and they also follow these concepts. So breaking these norms is taken extremely seriously in Muslim societies. Many states treat crimes against these norms so seriously that they use capital punishment. Unlike what some in America lead us to believe, no one hates America in the Muslim world because of democracy and freedom. Rather, it is the immorality of America, championed by the Hollywood, along with the American foreign policy, which defines the conflict between the westernized elite and religious elements in the Muslim societies. We Muslims have praised democracy. Rather, we have inculcated that in our societies. But the immodesty which is prevalent in the Western countries, in America and in Europe, that is rejected by our cultures, by our societies, by our elders, by our religious people, because that is going against the nature of human beings. Haya or modesty is a great Islamic concept that leads to goodness and keeps a Muslim away from doing a bad or indecent act
when its level is maximized. Treating bad actions as shown by revelation as evil acts and feeling ashamed of Allah to do it and ashamed of community are ways of acquiring haya. Iman and haya are linked with each other. When there is iman, there is haya. And vice versa. All of us are born with the natural haya. However, it is subject to be spoiled due to environment and dominating ideologies. Technology misuse has its negative and destructive impact on haya. If we misuse the social networking sites, we may fall in prey and may become immodest. Muslims need to be aware of such challenges and exert their efforts to overcome them. Haya cannot be used as an excuse for not doing good deeds and acts. Here I remember the famous lines written by Amir Usmani Sahab, who recited these lines in a mushaira in Pune just before 10 minutes of his death. He said, जिन्हें सहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं मैं, कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढता हूं मैं, मुझे नमक की कान में मिठास की तलाश है, ब्रहनगी के शहर में लिबास की तलाश है, वो बर्फबारियां हुई कि प्यास खुद ही बुझ गई, मैं सागरों को क्या करूं कि प्यास की तलाश है, गिरा हुआ है अब्र महताब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें सहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं मैं, कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढता हूं मैं. Further he said, न इश्क बाअदब रहा न हुस्न में हया रही, हवस की धूम धाम है नगर नगर गली गली, कदम कदम खुले हुए हैं मक्र फन के मदरसे, मगर ये मेरी सादगी तो देखिए कि आज भी वफा की दर्स गाहों का निसाब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें सहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं मैं, कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढता हूं मैं. Thank you all. Thank you Yasin sir for inviting me to this precious event. Thank you organizers and thank you the university. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, sir. You're right that haya is the part of iman. Both are interlinked. और मैं अगर इस बात को बिल्कुल सादा अल्फाज में कहना चाहूं तो ये एक हकीकत है कि हर बच्चा फितरी तौर पर बाहया पैदा होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर मुआशरे के रस्म रवाज और माहौल के असरात हावी होते चले जाते हैं और उसके अंदर हया की सिफ्त नाबूद हो जाती है. आज के दौर में अगर देखा जाए तो निगाहें नीची रखने वाले शर्मीले और बाहिया इंसान को फरसूदा और दकियानूसी ख्याल किया जाता है. दोस्त अहबाब खैर ख्वाही के पर्दे में तंज के तीर चला के उस शख्स की खुद एतमादी को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से
ظاہر ہوتا ہے کہ شرمیلا اور باحیا ہونا باعث سے شرمندگی نہیں. اب میں اپنی دوسری اسپیکر محترمہ ڈاکٹر سمینہ تابش صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جن کا تعلق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے ہے، کہ میم پلیز اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے گا. محترمہ ڈاکٹر سمینہ تابش صاحب. I think due to connectivity issue, she is not with us. So, I request our third speaker, Dr. Muhammad Saeed Sheikh Sahab, Assistant Professor and in charge, Department of Modern Excellence in Islamic Studies, the Islamic University of Bahawalpur, to express his views. Professor Dr. Saeed Sheikh Sahab. Sir, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر ظفر جاوید صاحب، ڈین اسکول آف آرٹس اینڈ ڈیزائن، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد، اور میزبان محترم ڈاکٹر محمد یاسین صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک اسٹڈیز NTU، اور دیگر شرکاء اور نامور اسکالرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ڈاکٹر نسیم گل صاحب نے حیا کے حوالے سے بہت ہی ایک کمپریہنسو گفتگو کی، اپنی پریزنٹیشن دی. حیا کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، حیا کا قرآنی استعمال، احادیث میں حیا. تو ایک بڑی مدلل اور جامع آپ کا مواد تھا، جو کہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکلیں بھی کھڑی کر دیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا تو اگر وہ بیان کریں تو تکرار آ جائے گا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے چیزیں نہیں بیان کی ان کی طرف آؤں. حیا جو ہے، یہ جو اسلامی صفات ہیں ان میں ایک صفت عظیمہ ہے، صفت حمیدہ ہے، اور فی زمانے ہی ہمارے سماجوں سے، ہمارے معاشروں سے حیا غائب ہو چکی ہے، مفقود ہو چکی ہے، سوائے ان کے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رحم اور اپنا کرم فرمایا ہوا ہے. حیا صفات محمودہ میں سے ہے. حیا مکارم اخلاق کی بنیاد ہے. حیا ایمان کی زینت ہے. حیا اسلام کے شعائر میں سے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلامی الحیا، کہ اسلام کا جو اخلاق ہے وہ ہے حیا. اور ایک حدیث ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کی کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70
یا 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان شعبہ جات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ سب سے افضل جو شعبہ ہے وہ تو ہے لا الہ الا اللہ، اور جو سب سے کم درجے کا شعبہ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان لازم ملزوم ہے، اگر ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا نہیں رہتا۔ ایمان اٹھ گیا تو حیا چلی گئی، حیا چلی گئی تو ایمان گیا۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بے حیائی ظلم ہے، اور ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیا کے بارے میں اتنی تعلیمات دیں اور حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اور خود آپ مجسمہ حیا تھے۔ قرآن مجید میں ہے، اور حیا کا تعلق صرف جنسیات سے نہیں ہے، حیا کی کئی قسمیں ہیں۔ الحیاء من اللہ، اللہ سے حیا، کہ انسان اس بات کا اسے یقین ہو، اس کے دل میں یہ بات قرار پکڑ لے کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کی نگاہ میں ہوں، اور پھر ایسے افعال جو غیر معروف ہیں، جو شریعت میں منکر ہیں، ان کو کرنے سے، ان کے ارتکاب سے اللہ سے حیا کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ حیا من اللہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ تم اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا اس سے حق ہے۔ اور ایک الحیاء من الملائکہ، فرشتوں سے حیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ فرشتوں کو لازم کر دیا ہے، تو انسان کو ان فرشتوں کا بھی، یعنی ایسے اعمال، ایسے مذموم اعمال سے، ارتکاب سے بچنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ فرشتے اس کے ساتھ ہیں، فرشتوں کا حیا۔ اسی طرح ہم جو عام طور پر الحیاء من الناس، لوگوں سے حیا، اور ایک اور چیز ہے الحیاء من النفس، خود اپنے آپ سے حیا۔ تو انسان ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پر حیا مفقود ہو چکا ہے۔ جب حیا تھا تو ہمارا معاشرہ وہ زینت تھا معاشرے کا۔ حضرت ابن منبہ کہ الایمان عریان لباسہ التقوی وزینتہ الحیا، کہ ایمان کا لباس تو تقوی ہے، اور ایمان کی زیب و زینت، ایمان کی جو مرصع ایمان کو کرتا ہے وہ حیا کرتا ہے۔ اور پھر حیا کی میں کئی چیزیں یاد آتی ہیں، قرآن پاک میں ہے، جس کی طرف ابھی ڈاکٹر یاسین صاحب بھی اشارہ فرما رہے تھے، اور فروجہم ذالک ازکا لہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ صاحبان علم جانتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب مومن مردوں کو خطاب ہوتا ہے تو اس کے ضمن میں خواتین مومن بھی شامل ہوتی ہیں، مگر بات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
مومن مردوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وقت کے ساتھ، اگر اس سے یہ مترشح ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں، لیکن الگ سے خواتین کے لیے بھی حکم ہوتا ہے. تو یہاں بھی اس ضمن میں بھی کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ بتا دیا دوبارہ کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا، حیا پیدا کرنا اپنی آنکھوں میں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا کہ وہ آوارہ ادھر ادھر نہ پھرتی رہیں اور بد نظری نہ کرتی رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، آنکھوں کا زنا جو ہے وہ دیکھنا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ جو نگاہ ہے یہ شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں تیروں کو، نیزوں کو زہر میں بجھا کر مخالف پر، اپنے عدو پر پھینکا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، تو وہ اس کے زخم سے نہیں، اس کے زہر سے وہ جاں برنا ہو سکتا تھا، ہلاک ہو جاتا تھا. تو اللہ کے رسول نے ان آنکھوں کا کیا فرمایا؟ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نگاہ جو ہے وہ شیطان کا زہر میں بجھایا ہوا ایک تیر ہے. شیطان ان سے کیا کرتا ہے؟ انسان کو بے حیا کرتا ہے. ایک واقعہ جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے کہ عہد صحابہ میں ایک مسلمانوں کا ایک لشکر عیسائیوں کے علاقے میں گیا ہوا تھا لشکر کشی کے لیے، اور وہ کرسچن جو تھے وہ ایک قلعہ میں بند تھے، اور انہوں نے بند کیا ہوا تھا، اور فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اور مسلسل کوششیں جو ہے وہ ناکام ہو رہی تھی. تو سپاسالار نے اپنی طرف سے کوشش کی، اور پھر ایسا ہوا کہ ایک پیغام آیا کہ ہم سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آئیے، ہم آپ کی جو آپ دعوت لے کر آئے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، اور ہم جزیہ کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں. اور ادھر اس سپاسالار کا ماتھا ٹھنکا، اور وہ اس نے سوچا کہ اتنے دنوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور پھر یہ پیغام آنا کہ آئیں ہم سرنڈر کرتے ہیں، یہ اتنی غیر معمولی چیز ہے. اور پھر مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ جیسے حدیث پاک ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈریے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو انہوں نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اس کی یاد دہانی کروائی، اور فرمایا کہ ہم جب داخل ہوں گے تو اس آیت کا ورد کرتے ہوئے داخل ہوں گے. اور ادھر منصوبہ یہ تھا کہ وہ قلعہ ایسا تھا کہ ایک بڑا دروازہ، اور پھر دونوں طرف بازار، اور پھر آگے دوسرا دروازہ جو ہے. تو وہ بازاروں میں انہوں نے خواتین کو نیم برہنہ حالت میں زیب و زینت کر کے بٹھایا ہوا تھا، اور پلان یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ عرب ہیں اور دور سے آئے ہوئے ہیں گھروں سے، اور اس وقت کا جنگی قانون بھی یہ تھا کہ مخالف کی جو عورتوں کو بھی عزتوں کو پامال کیا جاتا تھا، اور وہ بھی ایسے ایک سامان سمجھے جاتی تھی. تو ان کا خیال تھا کہ یہ جب ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں گے.
اور ان کو شکست فاش دیں گے. لیکن ادھر اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. تو یہ جب داخل ہوئے اور دونوں طرف بازار لگا ہوا تھا نیم برہنہ خواتین کا، تو یہ داخل ہو گیا اور کسی ایک مسلمان نے بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا کسی عورت کی طرف، اور وہ آگے تک پہنچ گئے. تو یہ منظر دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ ہمارا دین، جب تک ہمارے سماج میں حیا ہوگا ہم ترقی بھی کریں گے، ہمارا سماج جو ہے وہ خوبصورت ہوگا. ظاہر ہے جیسے میں نے ایک قول پڑھا کہ یہ جو ایمان کی زینت ہے یہ ہمارے سماج کی زینت ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل میں حیا پیدا کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کو کہ انہوں نے اس حوالے سے فکر مندی کی اور ہم سب کو اکٹھا کیا اور ہمیں یاد دہانی کا موقع دیا کہ ہم حیا پر بات کریں اور حیا کے حوالے سے خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میں ایک بار پھر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ارباب اقتدار کا اور بالخصوص ڈاکٹر یاسین صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ سر. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بلکہ اگر میں تھوڑا سا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص حیا جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں محروم القسمت بن جاتا ہے. ایسے انسان سے خیر کی توقع رکھنا بھی فضول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ جب شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر. اس سے معلوم ہوا کہ بے حیا انسان کسی ضابطہ اخلاق کا پابند نہیں ہوتا اور اس کی زندگی شترے بے مہار کی طرح ہوتی ہے. حیا ہی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے. لہذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ حیا کی صفت کو اپنانے کی مکمل کوشش کریں تاکہ پاکیزگی اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمارے چیف گیسٹ محترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ حفاظت اللہ صاحب کا بھی مجھے میسج آیا کہ وہ چونکہ گاؤں میں ہے تو کسی ایمرجنسی وجہ سے وہاں سے واپس نہیں آ سکے اور وہاں پر کچھ سگنلز کے بھی ایشو آ رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے. تو یہ ایک زندگی کا حصہ ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. لہذا پروگرام کے خاتمہ کے لیے میں محترم پروفیسر ڈاکٹر سجاد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنکلوڈنگ ورڈنگز ایکسپریس کریں، چونکہ ہمارے ریکٹر صاحب کا بھی ابھی پیغام آیا کہ اچانک HEC کی طرف سے ان کی میٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، اس وجہ سے وہ میٹنگز میں مصروف ہیں. لہٰذا محترم سجاد بیگ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر پلیز آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے گا. محترم ڈاکٹر سجاد بیگ صاحب جو کہ ڈین ہیں اسکول آف فیصل آباد اسکول آف بزنس نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈاکٹر محمد یاسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ حیا کے متعلق میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں. ابھی میں سعید صاحب کی
کیونکہ میں ابھی انٹر ہوا ہوں، میں نے سعید صاحب کے خیالات سنے اور انہوں نے جون سی باتیں بتائیں وہ ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ حیا وہ ایک خوبی ہے جو انسان کو گناہ کے راستے پہ جانے سے بچاتی ہے۔ یعنی ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک زندگی میں امتحان دیے ہیں، تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم نے گناہ سے بچنا ہے۔ تو حیا ایک وہ رستہ ہے جو ہمیں مدد کرتی ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ یہ انسان کی زبان، اس کی نگاہوں، کانوں اور قدموں کو غلط کام سے روک کے رکھتی ہے۔ جب انسان میں حیا نہ رہے تو وہ بے حس ہو جاتا ہے، اس سے نہ تو گناہ کا احساس ہوتا ہے اور نہ وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تم حیا نہ کرو گے تو تمہارے میں سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ حیا انسان کو اس معاشرے میں جینا سکھاتی ہے۔ حیا انسان کو بد اخلاقی سے بچاتی ہے۔ حیا کا ہونا ہر مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ نارملی ہم حیا کا کنسپٹ صرف عورتوں سے کنسپٹ کرتے ہیں، لنک کرتے ہیں۔ جتنا یہ کنسپٹ عورتوں سے لنک ہے اس سے زیادہ یہ کنسپٹ مردوں سے بھی لنک ہے۔ اس لیے سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کیا حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی پردے اور نگاہیں نیچے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہمیں معاشرے میں کیا کرنا چاہیے حیا کے کنسپٹ کو بڑھانے کے لیے؟ یونیورسٹیز میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں جو ٹیچر ہے وہ کلاس میں رول ماڈل ہوتا ہے، اس کو اپنے سٹوڈنٹس کے اندر حیا کا کنسپٹ دینا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، اس کی تعلیم یہ ہے، اور ہم نے مغربی سسٹم سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور رکھنا ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز ہونی چاہیے۔ ان سوسائٹیز میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو میکسیمم انوالو کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے اندر حیا کے کلچر کو لے کر آئیں۔ ہمیں بار بار سیمینارز کروانے چاہیے، لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے کہ حیا ان کی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے معاشرے میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، سوشل میڈیا۔ تو سوشل میڈیا کے ہمیں پازیٹیو یوز ضرور کرنے چاہیے، لیکن جو نیگیٹو یوز کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو حیا کی کمی ہو رہی ہے اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہمیں سوشل میڈیا کو پازیٹیولی یوز کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع کے اوپر آج یہ سیمینار ارینج کروایا ہے، اور یہ یونیورسٹیز میں جب یونیورسٹیز اوپن ہو جائیں تو میں یاسین صاحب سے یہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک فزیکل بھی اسی طرح آپ سیمینار کروائیں اور لوگوں کو، بچوں کو بتائیں کہ یار یہ حیا پہ ہم نے معاشرے میں یہ اچھا کلچر لے کر آنا، تہذیب لے کر آنا کتنا ضروری ہے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ سر۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بلکہ آپ نے کچھ عملی تجاویز بھی دیں، جن میں سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ اساتذہ جو ہیں ان کا کردار سب سے اہم ہے اس سلسلے میں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے لیکچرز کے اندر
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز یہ ہے کہ ان کے اپنے کردار کے اندر حیا کا عنصر موجود ہونا چاہیے. جب ہم اساتذہ باحیا ہو جائیں گے اپنے الفاظ کے چناؤ میں، اپنے لباس کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنی چال ڈھال کے اندر، تو لامحالہ طور پر اس کا اثر ہمارے اسٹوڈنٹس پر بھی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کی موجودگی یونیورسٹیز کے اندر بہت ضروری ہے، اور پھر اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ ان کے اندر ہو جو اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کریں. میں شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر نسیم گل صاحب کا اور ڈاکٹر محمد سعید شیخ صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے لیے آج وقت نکالا اور ایک بہت اہم ٹاپک پر ہمارے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی فرمائی. اور اگر ایک طالب علم پر بھی اثر ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ساتھ بھی ہماری آخرت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ سنور جائے گی. اور میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کردار کو اتنا عظیم بنا دے اور شرم و حیا کو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بنا دے. Once again, I am thankful to all participants and the speakers. May Allah bless you all. Thank you and Allah Hafiz. Take care, sir.